دوستو، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جنوں کے بارے میں جانیں گے کہ جنات زیادہ تر کن جگہوں پر رہتے ہیں اور کیوں۔ ہر مسلمان کے گھر کی چھت پر جنات کیوں ہوتے ہیں؟ کیا جنات کے بھی اپنے جانور ہوتے ہیں؟ جنات کا لباس اور رہن سہن کیسا ہوتا ہے؟ کیا ہر کوئی جنات کو دیکھ سکتا ہے یا صرف خاص لوگ ہی انہیں دیکھ پاتے ہیں؟ جنات انسانوں کے سامنے کب اور کیوں آتے ہیں؟ رات کے وقت جنات زیادہ کیوں پھیلتے ہیں اور انہوں نے کیسے ایمان قبول کیا اور اللہ نے انہیں کیوں پیدا کیا؟ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب آج ہم آپ کو اسی ویڈیو میں دینے والے ہیں۔ ویڈیو بہت دلچسپ ہوگی، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، جنات اسی زمین پر بستے ہیں جس پر ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ زیادہ تر ویرانوں، چٹیل میدانوں اور گندی جگہوں جیسے غسل خانہ، پاخانہ، کوڑا خانہ اور قبرستان میں ہوتے ہیں۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں پر جن کا اثر ہو جاتا ہے وہ زیادہ تر شیطان کے انہی اڈوں میں پناہ لیتے ہیں۔ حدیث میں غسل خانے کے اندر نماز پڑھنے کی مناہی اس لیے ہے کیونکہ اس میں گندگی ہوتی ہے اور وہ شیطان کا اڈا ہے۔ قبرستان میں بھی مناہی ہے اس لیے کہ وہ شرک کا ذریعہ ہے، بلکہ کبھی کبھی وہاں شیطان بھی چھپے ہوتے ہیں۔ شیاطین ایسی جگہوں میں بھی زیادہ ہوتے ہیں جہاں وہ فتنہ و فساد کر سکتے ہوں، جیسے بازار وغیرہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ کہہ کر وصیت کی، جہاں تک ممکن ہو سب سے پہلے بازار میں نہ داخل ہو، نہ سب سے آخر میں وہاں سے نکلو، اس لیے کہ بازار شیطان کا میدان جنگ ہے، وہ وہاں اپنا جھنڈا گاڑتا ہے۔ اس کو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلے۔ آپ کی عادت تھی کہ قضائے حاجت کے لیے دور جایا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو ایک لوٹا پانی دیا اور آپ نکل گئے۔ آپ کے پاس میں نے لڑنے جھگڑنے اور شور شرابی کی ایسی آوازیں سنی جیسی پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اس بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جنات اور مشرک جنات آپس میں لڑ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کے رہنے کے لیے جگہ مقرر کر دوں، چنانچہ میں نے مسلمانوں کے لیے بلند زمین اور مشرکوں کے لیے پست زمین مقرر کر دی۔ عبداللہ بن کثیر راوی کہتے ہیں کہ میں نے کثیر سے پوچھا کہ پست اور بلند زمین سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا، بلند زمین سے دیہات اور پہاڑ مراد ہیں، اور پست زمین سے وہ حصہ جو پہاڑوں اور سمندروں کے بیچ ہوتا ہے۔ کثیر نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ جس شخص کا واسطہ بلند زمین سے پڑا وہ محفوظ رہا، اور جس کا پست زمین سے وہ محفوظ نہیں رہ سکا۔ زمخشری نے ربیع الابرار میں کہا، دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک بڑی جماعت کے پاس پڑاؤ ڈالتے ہیں اور وہاں خیمے اور بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ فوراً ہی غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ دیہاتیوں کا خیال ہے کہ یہ جنات ہیں اور یہ ان کے خیمے ہوتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں روایت کیا کہ انہیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق جانا چاہا تو کعب احبار نے ان سے کہا، امیر المومنین وہاں مت جائیے کیونکہ وہاں زیادہ تر جادو اور برائی ہوتی ہے، وہاں برے جن رہتے ہیں اور ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج نہیں ہے۔ ابو بکر بن عبید نے اپنی کتاب مقائد الشیطان میں یزید بن جابر سے روایت کیا کہ ہر مسلمان کے گھر کی چھت پر کچھ مسلمان جنات ہوتے ہیں۔ جب ان کے لیے صبح کا کھانا رکھا جاتا ہے تو وہ اتر کر گھر والوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور جب شام کا کھانا رکھا جاتا ہے تو اتر کر گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گھر والوں کی مصیبت دور کرتا ہے۔ شیاطین انہی گھروں میں رات گزارتے ہیں جن میں لوگ رہا کرتے ہیں۔ انہیں بھگانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت، خاص طور پر سورہ بقرہ اور آیت الکرسی کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو سارے شیاطین پھیل جاتے ہیں